شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہر مذہب میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے دور کے حوالہ سے بڑی کہانیاں مشہور ہیں جو آج کے دور میں صرف خواب نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام جتنا معجزات عطا ہوئے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف معجزات ہی نہیں عطا کیے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا کی، اور یہ بادشاہت آپ کو نبوت کے ساتھ ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دو پیغمبر بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ایک زبردست اور پرجلال بادشاہت عطا کی۔ یہی دو پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان و شوکت عطا فرمائی کہ انہیں دیگر پیغمبروں کی طرح دعوت حق میں کسی طرح جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑوں سے بھی نوازا تھا، اور اڑنے والے گھوڑے پوری دنیا میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیوں ختم کروا دی، اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اور یہ اڑنے والے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیسے کیے گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان گھوڑوں کو کیسے اور کیوں دور کیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے ہر چرند پرند کی بولی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہواؤں پر اختیار حاصل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو جیسا چاہتے اور جہاں چاہتے چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے اور زمین کے مختلف حصوں کا دورہ کر سکتے تھے۔ روایات کے مطابق ہوا آپ کے حکم پر اس قدر تیز چلتی تھی کہ مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ چرند پرند اور ہر قسم کی مخلوقات سمیت جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا فرمان چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سمیت ہر مخلوقات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑنے کی جرات بھی نہ تھی۔ پیارے دوستو، آپ ملکہ بلقیس کو جانتے ہوں گے۔ اس پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو پایا، اسے نکاح کا پیغام دیا اور اس نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کرے۔ اس نے شادی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کرنے لگے۔ زمین کی سیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر میں ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ جزیرہ دیکھتے ہی ملکہ بلقیس نے وہاں اترنے کی خواہش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا نے تخت کو اس جزیرے کے درمیان میں اتار دیا۔ یہاں اتر کر یہ دونوں میاں بیوی جزیرے کی سیر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جزیرے میں نہایت خوبصورت اور دلکش سفید رنگ کے گھوڑے موجود ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب ان گھوڑوں نے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ یہ پروں والے گھوڑے دیکھ کر ملکہ بلقیس کو بڑا اشتیاق ہوا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ گھوڑے بڑے پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ ان اڑنے والے گھوڑوں کا پتہ لگاؤ اور انہیں قابو کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ اس پر جنات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کام ہمارے بس سے باہر کا ہے، البتہ ایک جن جو یہ کام کر سکتا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ کے حکم سے بغاوت کر کے سمندر میں چھپ گیا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس جن کو جیسے بھی ہو سکے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ جس نے میری نافرمانی کی جرات کی ہے۔ اس حکم پر وہ جن سمندر میں پھیل گئے اور وہ اعلان کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، تو اے ہمارے دوست، تم جہاں پر بھی ہو باہر نکل آؤ تاکہ ہم مل کر خوشی منا سکیں۔ اس اعلان کو سن کر
آخرکار وہ باغی جن خوشی خوشی باہر نکل آیا اور اسے سمندر سے باہر دیکھتے ہی ان جنات نے گھیرا ڈال کر اسے گرفتار کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس جن کو پیش کیا گیا تو اس جن نے گزشتہ اپنی تمام حرکات کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کر لیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ اڑنے والے گھوڑوں کو تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کرے۔ آخرکار اس جن نے بڑی مشکل سے ان اڑنے والے گھوڑوں کو قابو کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ وہ تمام گھوڑے بڑے خوبصورت اور عقل مند تھے اور انسانوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پروں والے گھوڑوں سے بے حد محبت تھی اور کبھی کبھی ان پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکل جاتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے درمیان تھے اور ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عبادت کا وقت مقرر کیا ہے وہ تیزی سے نکل رہا ہے اور آخرکار ان کی عبادت کا وہ مخصوص وقت نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی فرمائی کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا کہ آپ دنیاوی مال و دولت میں مبتلا ہو کر اپنے حقیقی رب کی عبادت کو فراموش کر گئے ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور کہا کہ جس وجہ سے یہ نوبت آئی ہے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا۔ پوری دنیا میں موجود یہ پروں والے گھوڑے اب صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے پر کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ عام گھوڑے بن جائیں، اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان پاردار گھوڑوں کی نسل ختم کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے اپنے پروں کی وجہ سے پسند تھے، اور اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت برتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس غفلت کی تلافی کے طور پر اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دی۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کی داستان، جسے کچھ لوگ ایک من گھڑت کہانی تصور کرتے ہیں، حالانکہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھیں تو یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔